سنا آپ ٹرن اراؤنڈ کانفرنس کو دیکھنے گئے تھے. ہاں ٹرن اراؤنڈ کانفرنس دیکھی. کیا ٹرن اراؤنڈ ہونے جا رہا ہے سر؟ یعنی کیا کہیں گے اس کو آپ؟ آئیے کیا بدل دیں پاکستان؟ ہاں کچھ ایسے ہی کہیں گے. تو یہ جو پاکستان کو بدلنے کا معاملہ ہے، ہمارے احسن اقبال صاحب کیونکہ وزیر ہیں منصوبہ بندی کے، اور 1997 میں بھی انہوں نے ایک ویژن پیش کیا تھا 2010 کا، اس میں ایک ہدف مقرر کیے تھے. پھر دوبارہ جب پرویز مشرف صاحب آ گئے بیچ میں، سارا معاملہ ادھورا رہ گیا. پھر دوبارہ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو پھر انہوں نے ایک دوسرا ویژن پیش کیا. میرے خیال وہ 2025 کا ویژن ہے کہ اس تک ہم کہاں تک پہنچیں گے. تو اب پھر وہ خلل آ گیا، پھر خان صاحب آ گئے درمیان میں. تو اب آج انہوں نے دنیا بھر سے لوگ اکٹھے کیے، جو بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، وائس چانسلرز ہیں یونیورسٹیز کے، اور سارے لوگ اکٹھے ہوئے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بھی تھے اور یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر بھی تھے. تو کہتے کیا؟ بڑی ایک اہم بات یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ اپنے خرچ پہ آئے تھے. اچھا. اس کانفرنس پہ یعنی سرکار کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. اچھی بات، اچھی حتیٰ مثال. کہ انہوں نے کہا بیرون ملک سے بھی لوگ جو جوش و جذبے سے آئے ہیں وہ اپنے خرچ پہ آئے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کس طریقے سے ایک معاشی طاقت بنایا جائے، اور پاکستان جو ہے جو قرضوں کی معیشت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور پاکستان اپنا صحیح مقام حاصل کر سکے، کردار حاصل کر سکے. شہباز شریف صاحب نے اس موقع پر ایک اہم بات کی ہے، وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ آئی ایم ایف سے 1 نہیں 2 ارب ڈالر مل جائیں گے. اور انہوں ٹھیک کہا، میں نے نیچے لکھا الحمدللہ. لیکن اصل منزل ہماری خود انحصاری کی ہے. خود انحصاری ہی کسی بھی قوم کی معاشی سیاسی آزادی کی ضمانت ہوتی ہے. اس کے بغیر کوئی قوم اپنے ذہن اور قلب کے ساتھ مل کر آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی. حمام میں سب ننگے ہیں، یہ سب مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری ہے بالکل، کہ 75 سال ہو گئے کہ ہم نے باتیں بڑی کی، بلند و بانگ دعوے کیے، لیکن عمل سے ہمارا دامن بہت حد تک اب تک خالی ہے. لیکن رونے دھونے سے کوئی بات نہ بنتی ہے نہ بنے گی. سر یہ بات ان درست کی ہے، باقی تو چھوڑیں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. انہوں نے جو تفصیل بتائی، اصل میں دیکھیے جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جب تک پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم خود انحصاری کی منزل حاصل نہیں کر سکیں گے. اور انہوں نے جو بتائی تفصیل گوادر کی، کہ جو ایران سے بجلی آنی تھی اور یہ ایران نے اپنے بارڈر تک بجلی پہنچا دی، اور وہاں سے 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے گوادر تک کا، اور ہم اپنا حصے کا کام نہیں کر سکے، اپنے کھمبے نہیں لگا سکے. جو پانی جو ہے اس کو صاف پانی کے جو لگنے تھے، پلانٹ لگنے تھے، بڑا مسئلہ پانی کا، صاف وہ نہیں پانی لگ کی سکے. فراہمی کا شدید مسئلہ ہے. جو بندر کا جو ہے اس کو صاف کرنے کا جو انتظام ہونا جاری رہتا ہے وہ نہیں کر سکے. اور اس طریقے سے صحیح. ہم نے سارے معاملات جو ہیں ان کو خراب کیا اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے. ایک بریک میں لیتا ہوں، پھر مزید آگے بات جاری رکھتے ہیں، کیونکہ خان صاحب آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جیسے شامی صاحب نے کہا تسلسل جاری رہنا چاہیے، وہ یہ کہہ رہے تھے، آج اپنی گفتگو سناتا ہوں، کہ اگر ہم ذمہ دار تھے تو ہمیں چلنے دیا جاتا تاکہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے.